الحمدللہ جمعۃ الوداع کی نماز بڑے پرسکون ماحول میں اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تمام مساجد کے اندر ادا کی گئی۔ ہمارے مئو شہر کے اندر بھی امن و امان کے ساتھ جتنی بھی ہماری جامع مسجدیں ہیں، ہر جگہ جمعۃ الوداع کی نماز نہایت ہی پرسکون ماحول میں ادا کی گئی۔ اور اس طریقے سے خاص طور سے چونکہ یہ مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کی گئیں، بھائی چارے کی اور ملک میں امن و امان کی، اور رمضان المبارک کے اختتام میں سب کی نیکیوں کے قبول کرنے کی یہ دعائیں خاص طور سے اس جمعہ کے اندر کی گئی۔ اور اس طریقے سے بہت اچھے ماحول میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا ہوئی ہے۔ اور آگے عید الفطر کا تہوار ہے۔ عید الفطر کا تہوار جو ایک مہینہ اللہ کی رضا کے واسطے ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اسی کے اختتام پر شکرانے کے طور پر عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں عید الفطر کی نماز بھی نہایت ہی اچھے ماحول میں پرسکون طریقے سے ادا کی جائے گی۔ اور عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے ہماری جامع مسجدیں اور عیدگاہیں ہیں، اس کی بھی تیاریاں پورے زور و شور سے کر لی گئی ہیں۔ اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے، عید الفطر کی نماز کئے بجے کہاں ہوگی یہ بیان ہو چکا ہے۔ ہماری عیدگاہ شاہی اورنگ آباد کے اندر عید الفطر کی نماز 7:45 بجے ہوگی۔ اور چونکہ انتظامیہ کی جانب سے باہر پڑھنے کے اوپر روک ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کے بدل کے طور پر بہت سی مسجدوں میں انتظام کر لیا۔ محلے کی ایک بڑی جامع مسجد جو باغ فردوس کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر اس کے اندر 7 بجے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا اعلان انتظامیہ کے آپسی مشورے سے کر لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے تاکہ عید کے نماز کے لیے اگر عیدگاہ کے اندر کسی کو جگہ نہ مل سکے تو وہ سیدھے باغ فردوس مسجد کا رخ کرے گا اور وہاں پر اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اور یہی کہ انتظام میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے ایک عیدگاہ کے اندر اور جامع مسجدوں کے اندر ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، مصلیان اطمینان اور سکون کے ساتھ عید الفطر کی نماز کو ادا کر سکیں۔ اور مزید اتنا ہی نہیں بلکہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کے نکلنے سے پہلے ہم ادا کر دیں، جو اسلام نے ایک بہترین طریقہ رائج کیا ہے، جس کے اندر غریب اور مسکین کے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزے میں اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی ہو تو اس گڑبڑی کے ازالے کے لیے، دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کی بھی ادائیگی ہماری شریعت نے متعین کی ہے، اس کا بھی اعلان ہر جامع مسجد کے اندر کیا جا چکا ہے۔ ایسے صدقہ فطر کی گیہوں کی مقدار تو ہمارے نزدیک 1 کلو 633 گرام، جس کو نصف سا کہتے ہیں، اور اس کی قیمت ہماری انتظامیہ کمیٹی نے یعنی ہماری جامع مسجد کی کمیٹی نے طے کیا 55 روپیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے مئو کا اعلان ہے 55 روپیہ کہ 55 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت مقررہ کے اندر عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں، اور جس کو جگہ نہ مل سکے وہ باغ فردوس کا رخ کریں، اور اس طریقے سے عبادت اپنے گھر کے اندر یعنی اپنی بنائی ہوئی جگہ کے اندر کریں، ادھر ادھر عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کی کوشش نہ کریں، اور راستوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے عیدگاہ کے اندر، اپنی جامع مسجد کے اندر جہاں بھی انتظامیہ نے کیا ہے وہاں پر ضرور عید الفطر کی نماز کو ادا کر کے اللہ پاک سے امن و امان کی، اللہ پاک سے اس مستقبل کے روشن ہونے کی، آپسی خیر سگالی اور بھائی چارگی کی ہم لوگوں کا کام یہ کہ ضرور دعا کریں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے تمام روزے کو اور تراویح کو اور جتنی بھی عبادات ہم لوگوں نے کی ہیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں، اللہ پاک قبول فرما لے، اور اس طریقے سے مزید آگے آنے والے وقت میں استقامت عطا فرمائے۔